صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پھر اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ What's the reason behind it؟ وہ یہ ہے وجہ کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی، اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ استاد ذی وقار ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے شاہ صاحب۔ میں بغیر کسی تمہید کے یا ہمیشہ گفتگو کے دو موضوع ہوتے تھے، ایک وہ جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں جس پہ آپ واہ واہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کی اٹینشن ہماری طرف ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنا پیغام دیتے ہیں۔ تو میں پہلا حصہ چھوڑ رہا ہوں، صرف دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ دوستان ذی وقار، یہ چند وہ باتیں ہیں جنہیں ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ہر 6 مہینے بعد سڑک پہ آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور ہماری بات کو ڈرخانے کی حد تک سنا جاتا ہے، اور پھر ہم کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ڈھونڈ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک 3rd کلاس SHO بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، ایک وہ لوکل جو ان کا انٹیلیجنس کا افسر ہوتا ہے، تھانے دار ٹائپ کے رینک کا، وہ بھی آ کے آپ کو آنکھیں دکھا کے جاتا ہے۔ جب آپ ہزاروں کے مجمع کو لیڈ کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے مذاکرات کے لیے ایسے بندے کو لے کے آ جایا جاتا ہے کہ جس کا اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ایک کلرک کو بھی تبدیل کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک ہمارے آستانوں میں، شاہ صاحب کو یاد ہوگا، میں گجرانوالہ میں یہی بات رو رہا تھا کہ آج تک ہمارے آستانوں میں صرف نعرے لگائے گئے ہیں، کوئی بھی آستان سے سوائے 2 کے یونیورسٹی یا کالج منسلک نہیں رہا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کر کے انہیں CSS یا ISSB کے لیے بھیجا نہیں گیا، اور جب آپ سسٹم میں نہیں جائیں گے آپ دھکے کھائیں گے اور ٹھڈے کھائیں گے ساری زندگی، آپ سسٹم کو چینج نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، نمبر 1، آپ کے 6ٹھی 7ویں کلاس کے بچے کو اور بچی کو پڑھایا جاتا ہے کہ سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے گھر سے فرار ہو جاتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ تو آپ مجھے خود بتا دیجئے کہ اس قوم کے مفتی عبدالقوی نہ بنے تو کیا بنے، اور اس قوم کی بیٹیاں قندیل بلوچ نہ بنے تو کیا بنے، کیونکہ تعلیمی نصاب میں یہ چیزیں ہیں۔ اور نمبر 2، جب FSC میں آپ پہنچتے ہیں جو آپ کی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے فوجی بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، وہاں مسٹر چپس جیسا لاحاصل مضمون جو 40 سال پہلے آپ کے والد نے بھی پڑھا اور آج آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سارا نصاب تبدیل ہوا، غازی علم الدین کا ٹاپک نکالا گیا، اس کے علاوہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زندگیوں کو نکالا گیا، کچھ نہیں تبدیل ہوا تو مسٹر چپس تبدیل نہیں ہوا۔ اس طرح کی چیزیں جب آپ کو پڑھائی جاتی ہیں تو کبھی بھی ناموس رسالت کا دفاع کرنے والے لوگ اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ جس تعلیمی نصاب سے گزر کے وہاں پر پہنچیں گے تو ان کی پریورٹی صرف پیسہ حاصل کرنا ہوتی ہے، ان کی پریورٹی 16 سال تعلیم حاصل کرنا صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اچھی نوکری مل جائے۔ لہٰذا اس ملک کو، اس کا مستقبل اگر تبدیل کرنا ہے تو وہ معیشت سے نہیں، وہ ملٹری مائٹ سے نہیں، اس سے سب سے پہلے جو ہے آپ کا تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے یہ پڑھایا جاتا کہ محمد بن قاسم ایک بہن کے خط پہ آیا 17 سال کی عمر میں اور اس نے سندھ کو فتح کیا، تو آج کشمیر، فلسطین اور برما کی بہن خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہوتی۔ آج سے 30 سال پہلے ختم نبوت کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کے تعلیمی نصاب میں پڑھایا جاتا تو آج کوئی بدبخت حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا۔
آج سے 30 سال پہلے ناموس رسالت کی امپورٹنس کا بتایا جاتا تو پھر آج اگر کوئی ملک گستاخی کی جسارت کرتا بھی ہے تو ہمارے ایٹم بم پہ کم از کم کپڑا پھیر دیا جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات ساری غیرت کی ہے. غیرت نہ ہو تو وہ درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا، اور غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. غیرت نہ ہو تو حکومت اور اپوزیشن مل کے کچھ نہیں کر سکتے. غیرت ہو تو ایک معذور شخص جسے آپ کہتے ہیں وہ ویل چیئر والا بابا کافی ہوتا ہے. غیرت نہ ہو تو سارے لوگ آپ کی یہ نعروں کو بعد میں ہم لگائیں گے. غیرت نہ ہو تو آپ لوگوں کے تمام بڑے بڑے علماء کچھ نہیں کر سکتے. غیرت ہو تو پشاور ہائی کورٹ میں ایک 17 سال کا لڑکا کافی ہوتا ہے. دوستان ذیوقار، کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. اب جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ صرف یہ کرنا ہے کہ تعلیمی نصاب میں ہم یہ تحریک لانچ کر چکے ہیں. محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، ان ہستیوں کو پڑھایا جائے. اور اس کا پراپر ہم ایک ہوم ورک اس پہ کر چکے ہیں کہ کون کون سی کلاس میں کیا کیا رد و بدل ہونا چاہیے ہے. اور اگر یہ چیز نہیں مانی جاتی تو آپ لوگوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں دین کی، اپنے مسجد کے امام کے پاس آئیں اور انہیں کہیں ہمیں صرف ایک صفحے پہ ختم نبوت کا ایک ٹاپک لکھ کے دے دیں جو کہ ایک یونیورسٹی کا عام سا بچہ سمجھ سکتا ہو. قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نظریے کی تو 1000 روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اس کی فوٹو کاپی کرائیں، پینٹ کوٹ پہنے اور ٹائی لگائیں، اور ایریڈ یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے مفت میں تقسیم کرنا شروع کر دیں لٹریچر. اور پھر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو برانی انسٹیٹیوٹ کے باہر، پھر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اصغر مل کالج کے باہر چلے جائیں، گارڈن کالج کے باہر چلے جائیں. یہ بیسکس آپ چیز نصاب کی صورت میں، لٹریچر کی صورت میں نوجوانوں کو دیں. اور دوسری چیز، مارچ کے اینڈ تک ہماری اگر یہ کیمپین جو ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے ایجوکیشن منسٹری تک کے اگر نہیں ہوتی تو آپ لوگ اپنی تیاری پوری رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی مری روڈ پہ محفل سما کرائیں گے پھر جب تک مطالبات نہیں مارے جائیں. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عملی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے کام لیں. آمین. جزاک اللہ خیر.